السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ جب ایک ایک کر کے کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی تو فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہن نقضاً الحکم وآخرہن الصلاۃ، جو سب سے پہلے کڑی ٹوٹے گی وہ قانون غیر اللہ کا آ جائے گا، اور جو سب سے آخری کڑی ہے وہ نماز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہے یا اسلام کی کڑیاں کمزور ہیں اور وہ ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ دین کو ایک مضبوط کڑا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ یہ تو ایک عروہ وثقی ہے اور اس کو تو کبھی ٹوٹنا نہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو پھر کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسلمان اہل اسلام ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں۔ جب وہ اسلام کو چھوڑیں گے تو ایک کڑی ہاتھ سے ٹوٹی چھوٹی تو اگلی کڑی کو پکڑ لیا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ ہم دین پر جو کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ سے دین کا نظام چھوڑا، اجتماعی جو سسٹم ہے، دین کی جو اجتماعیت ہے، جو اللہ کا قانون ہے اور پوری دنیا پر جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا، جب وہ ذمہ داریاں چھوڑی تو چھوڑتے چھوڑتے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو ہم بہترین مسلمان قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ اسلام کا ادنا ترین درجہ ہے، اسلام ان دونوں کے درمیان ہے، یہ تو آخری کڑی ہے۔ اگر نماز کی کڑی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے اسلام ہاتھ سے ٹوٹ گیا، اسلام انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا اسلام سے۔ تو اس کا مطلب ہے جب انسان نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو یہ دین کا ادنا ترین وہ درجہ ہے جو انسان اس کو لیے ہوئے ہے، اس کو اپنائے ہوئے ہے۔ اگر اس نے اللہ کے دین کی ذمہ داری ادا کرنی ہے جو کہ اللہ نے ہر مسلمان پر نافذ کی ہوئی ہے اور ہر مسلمان پر لاگو کی ہوئی ہے، تو وہ نماز سے اوپر کو اگر جائے اور دین کی تنفیذ کے لیے اپنی کوشش کرے، دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرے، تو وہ اللہ کا دین ہے جو آخری کڑی نماز سے لے کر جو پہلی کڑی ہے پوری دنیا پر، پوری زمین پر، پورے ملک پر اللہ کا قانون نافذ کرنے، اس کے درمیان پورا دین ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میں اور آپ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ذمے یہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے یا خاص قسم کے طبقے کا کام ہے، نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اپنی اس دینی ذمہ داری کو سمجھیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اس دھرتی پر اگر ہم پورے ملک پر دین نافذ نہیں کر سکتے تو میں اور آپ ہم سب ایک ملک کے مالک ہیں، اور وہ ملک، وہ ہماری ملکیت، ہمارا یہ جسم ہے، یہ 5-6 فٹ کی کائنات کے ہم مالک ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ملکیت میں دیا ہے، ہمیں امین بنایا ہے، اور اگر ہم اس پر اللہ کا دین نافذ کر دیں، نیت یہ رکھیں کہ اس پر ہم دین نافذ کر رہے ہیں، اگر اللہ ہمارا اختیار بڑا کرے گا، اگر ہمارا اختیار بڑھے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہم یہ اللہ کا دین پوری دنیا پر بھی نافذ کریں گے اگر ہم اس کے حکمران بن گئے۔ اس نیت سے جب ہم اپنے اوپر دین نافذ کریں گے تو آپ یقین رکھیے پہلا قدم جو ہوتا ہے نا، پہلا قدم، انسان سینکڑوں میل کے سفر پر جا رہا ہو تو وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور اگر انسان محلے کی نکڑ سے دیا سلائی لینے جا رہا ہو تو اس کا بھی پہلا قدم ویسا ہی ہوتا ہے۔
اگر انسان نیت یہ رکھے کہ میں نے پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے اور صرف اپنی اصلاح پر لگ جائے تو انشاءاللہ اس کو وہ اجر مل جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بھی اللہ کا قانون ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ بھی اللہ کا قانون ہے. ہمارے ذمے منزل مقصود پر پہنچنا ہے ہی نہیں، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا ہے. لہذا میں اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے اپنی اصلاح پر لگ جائیں، اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ کرنے پر لگ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کا اجر ہمیں دے دے کہ ہم نے پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے. یہ بہت ہی آسان کام ہے اگر ہم ابھی شروع کر دیں. موت کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو، اس سے پہلے یہ کام شروع کر دیں، کام کا آغاز کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.